بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے معلوم اور متعین مہینے ہیں، 1 شوال سے لے کر 10 حجت تک، اور جس نے حج کی نیت کر لی، اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی حج کی نیت کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو دوران حج وہ بیوی سے ہم بستری نہ کرے، فسوق اور فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ لہٰذا دوران حج آدمی دیندار ہو جائے اور حج کی تربیت میں وہ اچھا مسلمان ہو جائے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا دوران حج فسق و فجور نہیں کیا، وہ ایسے اپنے گناہ سے لوٹتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے نامہ اعمال میں گناہ کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ پاک کے ہاں زیادہ مقبول ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ اور حج مبرور وہ حج جس میں گناہ نہ کیا گیا ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، یعنی وہ مال حرام سے بھی حج نہ کر رہا ہو، یہ حج مبرور ہے۔ اور یہ حج مبرور کی وضاحت کی گئی ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے۔ اسی طرح دوران حج لڑائی جھگڑا نہ کرے، اختلافات نہ کرے، جدال نہ کرے، منازعہ نہ کرے، اس سے حج کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، عمرہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نر الجہاد افضل الاعمال، کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے تو ہم کیوں نہ جہاد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، لیکن افضل الاعمال حج مبرور، سب سے افضل اعمال حج مبرور ہے۔ اسی مفہوم کی کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ پاک نے انہیں دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کر لیا، یعنی حج کو آئے، تشریف لائے۔ اب اللہ رب العالمین سے جو دعا کریں گے حاجی، اللہ پاک اس کے دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھے۔ اور یہ جب پڑھے تو اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اب شرک نہیں کرے گا، اب توحید پر چلے گا، اب بزرگوں سے وہ اپنی مرادیں اور حاجتیں نہیں مانگے گا، وسیلہ کے نام پر وہ اللہ کو سائیڈ کر کے اللہ کے بندوں سے اپنی ضرورت، حاجت روائی، مشکل کشائی کی درخواست نہیں کرے گا۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ حج اسلام کا 5واں اور عظیم رکن ہے، اور جو استطاعت کے باوجود نہیں حج کرتا ہے، اللہ پاک کے ہاں یہ بہت زیادہ مبغوض ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے انسانوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، اور جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، اللہ پاک ایسے کافروں سے بے نیاز ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حج کے احکام سیکھیں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کریں، اور حج کے دوران ذکر و اذکار کریں، اور اس دوران گانا بجانا، فلم اور اسی طرح سنیما یا غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق، بہت سارے حجاج کرام آتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اچھی طرح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔